رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. امت کو دیا پیغام سکو انسانوں پہ رخ موڑ دیے. محترم حضرات، اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، میرے آقا معلم انسانیت ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارا، سینچا اور مثال قائم کی کہ اگر فاتح بنو تو مکہ میں فاتح بن کر داخل ہونے والے قائد کی عزت کا مطالعہ کرو. سن 8 ہجری کو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آنے والے اس انقلابی کو دیکھیے جس نے غالب آ کر بھی صلح کرنا پسند کیا. یہ وہی مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام پر افسائے حیات نہ کر دیا اور جن کی تیرادستیوں کے تسلسل کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. مگر آج 10,000 جام بازوں کے لشکر کی مائیت میں رحمت عالم فاتح بن کر آئے ہیں تو کوئی رونق نہیں، تکبر نہیں، تواضع ہے، انکساری ہے، یہاں تک کہ سر مبارک کرتے تشکر میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے. آپ کے ساتھ سواری پہ حضرت اسامہ بن زید تھے. کم عمر ہونے کی وجہ سے اس پر مسئلہ موقع پر قابو نہ سکے اور اونی پر ہی فرد مسئلہ میں اچھلنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علیکہ یا ولدی، بیٹا یہ چھٹ کود کس لیے؟ مقام شکر ہے، رکش اور ماتم دور جہالت کی آنے ہے، اسلام نے مٹا دیا. اب رکش کی جگہ شکر اور ماتم کی جگہ صبر نے لے لی ہے. بس جو خوشیوں میں رکش اور مصیبت میں ماتم کرتا ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا. رسول اکرم کے ساتھ آج کے تاریخ 7 دن کوئی بڑا رفیق نبوت ہونے کے بجائے ایک کم سن غلام زیادہ ہے. اس کا موت طرز عمل نے بھی انسانی فکر و نظر کے بہت سے عقدے حل کر دیے اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو عملاً زور دے دیا کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ غلامی کی پستی میں الجھے ہوئے انسانوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہے. مغرب کے معذب آدم خوروں نے انسان کو تہذیب و شائستگی کے نام پر جس بے دردی سے لوٹا ہے وہ ایک مستقل تاریخ ہے. جرمنی کے ہٹلر و چنگیز سے دور حاضر کے بھیڑ تک کا کردار گواہ ہے کہ اس سمیت فام سے عدلوں نے ہر دور میں انسانیت کو غور کو لوٹا. عزت نفس کو تراش کر کے اپنے اقتدار کی عمر دراز کرتے رہے اور انسان کو صرف غلامی نہیں بلکہ دین کا حق چھین لیا. مگر اسلام کے قائد اعظم کی شان کا یہ چیپٹر دعوت فکر دے رہا ہے کہ آج ایک غلام زیادہ اللہ کے نبی کا حق نظر آ رہا ہے. سید الانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی مستی میں قرآن کریم کی یہ انقلابی آیت مکہ کے خاموش دروں دیوار پر فاتحانہ نظرات کا بڑی نواشی نشر کرتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ شب و روز ہمارے تصرف میں ہے، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق پھیرتے رہتے ہیں. جب وہ چاہتا ہے کسی قوم یا فرد کی زندگی کی قید رکھ دیتا ہے. وہ گداگر کو تمنگر اور تمنگر کو گداگر کر سکتا ہے. اس نے نام اور فرانوں کے تاج و تخت توڑ دیے. کل جن کے نام کی جلالت سے سینوں میں دل کانپتے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کی قبروں پر دھول رہی ہے. غرور تھا نور تھی ہٹو بقا کی تھی صدا. غرور تھا نور تھی ہٹو بقا کی تھی صدا. اور آج میں تم سے کیا کہوں رہتا کا بھی پتہ نہیں. حضرت سعد نے عسکری طرف میں فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج خون ٹکراؤ اور تصادم ہوگا. ابو جہل کے آدم کو رضا کرو، دنیا کفر کے گنکار گردشو. تیار ہو جاؤ، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. کل تمہاری
ہوگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سپاہی آ گئے، آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو درگزر کا دن ہے، ہم برباد کرنے نہیں آئے، انسانیت کو آباد کرنے آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔